بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روزے کے مکروہات کا بیان۔ جھوٹ، چغلی، غیبت، گالی دینا، بیہودہ باتیں، کسی کو تکلیف دینا کہ یہ چیزیں ویسے بھی ناجائز و حرام ہیں، روزے میں اور زیادہ حرام ہیں اور ان کی وجہ سے روزے میں کراہت آتی ہے۔ روزے دار کو بلا غرض کسی چیز کا چکھنا یا چبانا مکروہ ہے۔ چکھنے کے لیے غرض یہ کہ مثلاً عورت کا شوہر یا باندی غلام کا آقا بدمزاج ہے کہ نمک کم و بیش ہوگا تو اس کی ناراضگی کا باعث ہوگا، اس وجہ سے چکھنے میں حرج نہیں۔ چبانے کے لیے یہ عرض ہے کہ اتنا چھوٹا بچہ کہ روٹی نہیں کھا سکتا اور کوئی نرم غذا نہیں ہے جو اسے کھلائی جائے، نہ حیض و نفاس والی یا کوئی بے روزہ ایسا ہے جو اسے چبا کر دے دے، تو بچے کے کھلانے کے لیے روٹی وغیرہ چبانا مکروہ نہیں۔ چکھنے کا وہ معنی نہیں جو آج کل عام محاورہ ہے، یعنی کسی چیز کا مزہ دریافت کرنے کے لیے اس میں سے تھوڑا کھا لینا، کہ یوں ہو تو کراہت کیسی روزہ ہی جاتا رہے گا، بلکہ کفارے کے شرائط پائے جائیں گے تو کفارہ بھی لازم ہوگا۔ بلکہ چکھنے سے مراد یہ ہے کہ زبان پر رکھ کر مزہ دریافت کر لیں اور اسے تھوک دیں، اس میں سے حلق میں کچھ نہ جا پائے۔ کوئی چیز خریدی اور اس کا چکھنا ضروری ہے کہ نہ چکھے گا تو نقصان ہوگا تو چکھنے میں کوئی حرج نہیں ورنہ مکروہ ہے۔ ٹاپک پہ آگے بڑھنے سے پہلے اگر چینل پر نیو ہیں تو سبسکرائب کریں تاکہ اسلامک انفارمیشن آپ کو ملتی رہے۔ بلا غرض چکھنا جو مکروہ بتایا گیا ہے یہ فرض روزے کا حکم ہے، نفل میں کراہت نہیں جبکہ اس کی حاجت ہو۔ عورت کا بوسہ لینا اور گلے لگانا اور بدن چھونا مکروہ ہے۔ گلاب یا مشک وغیرہ سونگھنا، داڑھی مونچھ میں تیل لگانا اور سرما لگانا مکروہ نہیں، مگر جب کہ زینت کے لیے سرما لگایا یا اس لیے تیل لگایا کہ داڑھی بڑھ جائے، حالانہ ایک مشت داڑھی ہے، تو یہ دونوں باتیں بغیر روزے کے بھی مکروہ ہیں اور روزے میں بدرجہ اول یعنی مکروہ ہے۔ روزے میں مسواک کرنا مکروہ نہیں بلکہ جیسے اور دنوں میں سنت ہے روزے میں بھی سنت ہے۔ مسواک خشک ہو یا تر، اگرچہ پانی سے تر کی ہو، زوال سے پہلے کرے یا اس کے بعد، کسی بھی وقت مکروہ نہیں۔ اکثر لوگوں میں مشہور ہے کہ دوپہر بعد روزہ دار کے لیے مسواک کرنا مکروہ ہے، یہ ہمارے مذہب کے خلاف ہے۔ فسد کھلوانا، پسنے لگوانا مکروہ نہیں جبکہ ضعیف کا اندیشہ نہ ہو، اور اندیشہ ہو تو مکروہ ہے، اسے چاہیے کہ غروب تک مؤخر کرے۔ روزے دار کے لیے کلی اور ناک میں پانی چڑھانے میں مبالغہ کرنا مکروہ ہے۔ کلی میں مبالغہ کرنے کے لیے یہ معنی ہے کہ بھر منہ پانی لے اور وضو و غسل کے علاوہ ٹھنڈ پہنچانے کی غرض سے کلی کرنا یا ناک میں پانی چڑھانا یا ٹھنڈے کے لیے نہانا، بلکہ بدن پر بھیگا کپڑا لپیٹنا مکروہ نہیں۔ ہاں اگر پریشانی ظاہر کرنے کے لیے بھیگا کپڑا لپیٹا تو مکروہ ہے، کہ عبادت میں دل تنگ ہو اچھی بات نہیں۔ منہ میں تھوک اکٹھا کر کے نگل جانا بغیر روزے کے بھی ناپسند ہے اور روزے میں مکروہ ہے۔ اگر روزہ رکھے گا تو کمزور ہو جائے گا، کھڑے ہو کر نماز نہ پڑھ سکے گا تو حکم ہے کہ روزے رکھے اور بیٹھ کر نماز پڑھے، جبکہ کھڑے ہونے سے اتنا ہی عاجز ہو جو باب الصلاۃ مرض میں گزرا۔ سحری کھانا اور اس میں تاخیر کرنا مستحب ہے مگر اتنی تاخیر مکروہ ہے کہ صبح ہو جانے کا شک ہو جائے۔ افطار میں جلدی کرنا مستحب ہے مگر افطار اس وقت کرے کہ غروب کا غالب گمان ہو، جب تک گمان غالب نہ ہو افطار نہ کرے، اگرچہ مؤذن نے اذان کہہ دی اور ابر کے دنوں میں افطار میں جلدی نہ چاہے۔ تو ویورز یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید کرتے ہیں آپ کو اچھی لگی ہوگی۔
اسلامک چینل پر اسی طرح کی اسلامک انفارمیشن آپ کو ملتی رہتی ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں، شیئر کریں تاکہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے، اور اگر چینل پر نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ تمام نئے آنے والے انفارمیٹیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔